میں ہوں سیتا، مجھے پہچانو شمروز، اس نے جواب دیا۔ اب بھی وقت ہے، اپنے ذہن پر زور دور یاد کرنے کی کوشش کرو۔ میں نے ریگستان کے سفر کے بارے میں انہیں ایک فرضی کہانی سنائی تھی۔ انہوں نے تمہارے شریر کے زخم دیکھنے کے لیے تمہارے کپڑے اتار دیے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ تم مسلمان ہو۔ میں نے انہیں تمہارا اور اپنا وہی نام بتا دیا جو بابو راؤ نے ہمیں بتائے تھے، یعنی تم وحید الدین ہو اور میں تمہاری دوست رضیہ۔ میں ان لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت سادہ لوگ، بے وقوف اور ڈرپوک ظاہر کر رہی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ہماری اصلیت زیادہ عرصے تک چھپی نہیں رہ سکے گی۔ اور ڈاکٹر رادھا کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اے مسٹر وحید، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر رادھا قریب آ کر بولی۔ اس عورت کے رونے کی آواز سن کر میں یہاں آ گیا تھا۔ میں نے کہا، پہچانو اسے، یہ رضیہ ہے تمہاری دوست۔ ڈاکٹر رادھا بولی، نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ میں نے بے بسی سے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے بیڈ پر جاؤ، میں صبح بشیر سے بات کروں گی، شاید وہ تمہاری کچھ مدد کر سکے۔ بشیر کون؟ اسی قصبے کا رہنے والا ہے، مسلمان ہے، اس سے مل کر تمہیں یقیناً بہت خوشی ہوگی، ڈاکٹر رادھا نے کہا۔ اسی وقت درمیانی قد کا ایک آدمی کھانے کی ٹرے اٹھائے میرے بیڈ کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے تنگ سی پتلون اور ڈھیلی سی شرٹ پہن رکھی تھی، سر پر دھاری دار کپڑے کی پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے ٹرے میرے بیڈ پر رکھ دی، جس کے ایک پیالے میں گدلا سا شوربہ اور تام چینی کی پلیٹ میں 2 چپاتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ میرا اسسٹنٹ جگت سنگھ ہے، میری عدم موجودگی میں اسپتال کی تمام ذمہ داریاں یہی پوری کرتا ہے، ڈاکٹر رادھا نے کہا اور وارڈ کے آخری بیڈ کی طرف دیکھنے لگی جہاں ایک مریضہ کراہ رہی تھی۔ ڈاکٹر رادھا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کی طرف چلتی گئی۔ میں نے بستر پر رکھے ہوئے ٹرے اٹھا کر سٹول پر رکھ دی اور سامنے دیوار پر نظریں جماتے ہوئے سوچنے لگا کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، رضیہ نامی اس عورت کے ساتھ سفر کیوں کر رہا ہوں؟ اگر رضیہ میری دوست ہے تو میرے بارے میں سب کچھ بتا کیوں نہیں دیتی؟ لیکن میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آ سکی۔ دماغ کی نسوں میں تناؤ سا پیدا ہونے لگا، تاریکی کی چادر آنکھوں کے سامنے پھیلنے لگی۔ میں نے سوچنا چھوڑ دیا، ٹرے اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لی اور شوربے میں روٹی بھگو کر کھانے لگا۔ ماحول میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی، میں اجنبی لوگوں میں گھرا ہوا تھا، اپنے آپ سے بھی اجنبی تھا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد میں ایک بار پھر اپنے بارے میں سوچنے لگا، ذہن میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ اچانک دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا، جیسے کچھ یاد رہا ہو، لیکن پھر ایک دم تاریکی چھا گئی۔ کوئی بات ذہن کے تاریک گوشے سے ابھر کر سامنے آنا چاہتی تھی، لیکن ہر مرتبہ دماغ میں سوئیوں کی چبھن سی ہونے لگی۔ میں نے لیٹ کر آنکھیں بند کر لی، دماغ میں کبھی بجلی کے کوندے سے لپکنے لگتے اور کبھی تاریکی چھا جاتی۔ پھر نہ جانے کب میں نیند کے آغوش میں پہنچ گیا۔ صبح میں بستر پر اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا کہ رضیہ ناشتے کی ٹرے لے کر پہنچ گئی۔ اس کے چہرے پر غم اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے ٹرے سٹول پر رکھ دی اور پلنگ کی پٹی پر بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے اس حادثے میں بہت معمولی سی چوٹیں آئی تھیں، اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور اگرچہ اسپتال میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، مگر ڈاکٹر رادھا نے محض تمہاری وجہ سے مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دی ہے اور میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ مریضوں کی دیکھ بھال اور دوسرے کاموں میں اس کی مدد کرتی رہوں گی۔ چلو اچھا ہے، تمہارا دل لگا رہے گا، میں نے جواب دیا۔ میں جب بھی رضیہ کو دیکھتا میرے دماغ کو جھٹکا سا لگتا، لیکن پھر تاریکی چھا جاتی۔ میں مریضوں کو ناشتہ وغیرہ دے دوں، پھر تمہارے پاس آ کر بیٹھوں گی، وہ کہتے ہوئے دوسری طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ٹرے اپنے سامنے رکھی اور ناشتہ کرنے لگا۔ اسی دوران رضیہ واپس آ گئی اور باتیں کرنے لگی۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، ایک دراز کا مت آدمی وارڈ میں داخل ہوا۔ وہ چلنے میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے قریب آ گیا۔ اس کا جسم صحت مند اور آنکھوں میں تجسس کی چمک تھی، بڑی بڑی مونچھیں اس کی شخصیت کو بڑا پروقار بنا رہی تھیں۔ وہ چلنے میں پرتجسس نگاہوں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر مدھم لہجے میں بولا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو تم وحید الدین ہو؟ ہاں، اور تم؟ اس نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا نام بشیر ہے، اس شخص نے اپنا تعارف کروایا۔ ڈاکٹر رادھا نے بتایا تھا کہ تمہاری یادداشت کھو چکی ہے۔ ہاں، کچھ ایسی بات ہے، میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی حادثے کے باعث یادداشت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ایسا وقتی طور پر ہوتا ہے، ممکن ہے کسی اور معمولی حادثے سے تمہاری یادداشت لوٹ آئے۔ بشیر کچھ دیر میرے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا اور پھر دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ رضیہ بھی اس دوران کہیں جا چکی تھی۔ میں بستر پر لیٹا سوچتا رہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں اپنے خیالات سے چونکا تو اس وقت جب ایک اور آدمی میرے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چھوٹے قد کا گول مٹول سا آدمی تھا جس نے سفید دھوتی اور کھدر کا کرتا پہن رکھا تھا۔ وہ ہندو تھا، مٹکے کی طرح پھولا ہوا پیٹ عجیب سا تاثر پیش کر رہا تھا۔ میرا نام رائے ہے، اس نے رومال سے پیشانی اور گردن پر بہنے والا پسینہ پہنچتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میں ڈیزرٹ آفیسر ہوں،
مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم اپنی یادداشت کھو چکے ہو۔ اس ریگستان میں سفر کرنے والوں کی دیکھ بھال کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ بتاؤ اب تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے یا نہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے ہی یہ شخص مجھے ذرا بھی پسند نہیں آیا تھا اور میری خواہش تھی کہ اوٹ پٹانگ سوالات سے میرا دماغ خراب کرنے کے بجائے جلد سے جلد چلا جائے۔ چند رسمی باتوں کے بعد اس نے بتایا کہ وہاں سے چند میل دور سڑک کے کنارے ایک خالی سوٹ کیس کی شناخت کرانا چاہتا تھا کہ وہ میرا ہے یا نہیں۔ یہ جاننے کے بعد میں اپنی یادداشت کھو چکا ہوں۔ اس کا یہ سوال بڑا ہی احمقانہ تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر نے مجھے آرام کا مشورہ دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر سے مشورہ کر لیتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے گا۔ رائے کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گیا اور میرے چہرے پر نظر جماتے ہوئے اطلاع دی کہ ڈاکٹر رادا نے اسے کل مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں کل بھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گا۔ تم اگر کوئی سوٹ کی شناخت کرانا چاہتے ہو تو اسے یہاں کیوں نہیں لے آتے؟ میں نے جواب دیا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس اجنبی کی نظریں مجھے اپنے جسم پر سوئیوں کی طرح چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ سوٹ کیس یہاں لانا درست نہیں ہوگا، میں پرسوں آؤں گا یا پھر اس سے اگلے دن۔ میں تمہارے صحت یاب ہونے کا انتظار کر سکتا ہوں، میں پھر آؤں گا، وہ شخص کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ رائے چلا گیا لیکن میرے لیے کچھ اور الجھنیں پیدا ہو گئیں۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ میں اس کی موجودگی میں عجیب سی بے چینی محسوس کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد وارڈ سے نکل کر اسپتال کی صحن میں آ گیا۔ سورج اگرچہ مغرب کی طرف جھک رہا تھا مگر اس کی حدت برقرار تھی۔ اسپتال کی شکستہ باؤنڈری وال کی دوسری طرف ایک جوہر نظر آ رہا تھا جس کے گندے پانی میں مویشی اور دنگ دھڑنگ بچے نہا رہے تھے۔ کنارے پر ایک طرف چند ہندو عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں اور ان کے قریب ہی 3-4 خارش زدہ کتے پانی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے وہاں کھڑے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ ڈاکٹر رادا کا اسسٹنٹ جگت سنگھ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ خون آلود دیکھ کر میں بری طرح چونک گیا۔ ارے کیا ہوا؟ تمہارے ہاتھ سے خون کیوں بہہ رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ میرا خون نہیں ہے، جگت سنگھ کہتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اس وقت 4 آدمی ایک چارپائی کاندھوں پر اٹھائے ہوئے اسپتال کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے۔ چارپائی پر ایک موٹے آدمی کی لاش تھی۔ لاش پر کئی گہرے زخم نظر آ رہے تھے۔ اسے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ وہ لوگ لاش کو کہیں دور سے اٹھا کر لائے تھے۔ سانس لینے کے لیے انہوں نے چارپائی برآمدے میں رکھ دی۔ میں بھی قریب آ گیا اور لاش کا چہرہ دیکھتے ہی بری طرح بدحواس ہو گیا۔ وہ مسٹر رائے کی لاش تھی جو ڈیزرٹ آفیسر کی حیثیت سے مجھ سے ملا تھا۔ ابھی میں لاش کو اچھی طرح دیکھ بھی نہ پایا تھا کہ ڈاکٹر رادا بھی پہنچ گئی۔ تم اپنے بیڈ پر جاؤ مسٹر وحید، میں کچھ دیر بعد تم سے ملاقات کروں گی، ڈاکٹر رادا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور آدمیوں کو لاش اٹھانے کا اشارہ کیا۔ میں اپنے بیڈ پر آ گیا اور کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ ہسپتال کے برآمدے میں اب قصبے کے بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ رضیہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میرے قریب آ گئی۔ وہ ماضی بدحواس اور کدی قدر خوفزدہ سی نظر آ رہی تھی۔ تمہارے لیے ایک بری خبر ہے، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر رادا کہہ رہی ہیں کہ اب تمہیں اسپتال سے چھٹی دے دی جائے گی۔ کیوں اس نے اچانک یہ فیصلہ کر لیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ یہ خیال ہی وحشت انگیز تھا کہ مجھے اسپتال سے چھٹی دی جانے والی تھی۔ اجنبی لوگ، اجنبی جگہ، اپنے آپ سے اجنبی، میری دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ رائے مر چکا ہے اور لوگوں کا خیال ہے کہ مرنے سے پہلے وہ جس آخری انسان سے ملا تھا وہ تم ہو، رضیہ نے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ میری ملاقات کا اس کی موت سے کیا تعلق؟ میں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کچھ نہیں جانتی، بس وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم آخری شخص ہو جس سے رائے ملا تھا۔ میں جا رہی ہوں، کچھ دیر بعد آؤں گی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ میرا دماغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ مجھ سے ملاقات کے بعد رائے اگر مر گیا تھا یا کسی نے اسے قتل کر دیا تھا تو اس میں میرا کیا قصور؟ میں اپنی اس الجھن پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ڈاکٹر رادا کا انتظار کرنے لگا اور ڈاکٹر رادا تقریباً آدھے گھنٹے بعد آ گئی۔ کیا یہ درست ہے کہ مجھے یہاں سے ڈسچارج کیا جا رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں مسٹر وحید، ہمیں دوسرے مریض کے لیے بیڈ کی ضرورت ہے اور تمہیں اب کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے، صرف یادداشت کھوئی ہے اور اس کے علاج کے لیے ضروری نہیں کہ اسپتال میں رہا جائے۔ تمہیں اسپتال چھوڑنے پر مجبور کرتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے لیکن میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں۔ اگر تم چاہو تو قصبے کے گیسٹ ہاؤس میں تمہارا انتظام کیا جا سکتا ہے، بشیر بھی وہیں رہتا ہے۔ گیسٹ ہاؤس میں؟ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ میرے خیال میں مجھے اسپتال سے نکالنے کی وجہ وہ نہیں جو تم نے بتائی ہے۔ رضیہ سے معلوم
ہوا ہے کہ قصبے کے لوگ مجھ پر کسی قسم کا شبہ کر رہے ہیں۔ ڈیزرٹ آفیسر رائے اپنی موت سے کچھ دیر پہلے مجھ سے مل کر گیا تھا اور اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا جا رہا ہے، گویا میں کسی شیطانی قوت کے زیر اثر ہوں۔ نہیں، یہ بات نہیں مسٹر وحید، ہمیں واقعی دوسرے مریض کے لیے بیڈ کی ضرورت ہے۔ رضیہ بھی اب تمہارے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں رہے گی۔ ڈاکٹر رادا نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ رائے کی موت کیسے واقع ہوئی؟ اسے قتل کیا گیا تھا یا کوئی حادثہ؟ میں نے پوچھا۔ اس کی موت کی وجہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کی لاش بستی سے تقریباً 1 میل دور ریگستان میں اس کی جیپ کے قریب پڑی پائی گئی تھی، جس پر زخموں کے لاتعداد نشان تھے اور زبان بھی کٹی ہوئی تھی۔ آس پاس اس کی جیپ کے پہیوں کے علاوہ اور کسی قسم کے نشان نہیں ملے جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہو کہ اسے کسی نے قتل کیا ہوگا۔ اس وجہ سے اس کی موت کو پراسرار قرار دیا جا رہا ہے اور اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرایا جا رہا ہے، کیونکہ آخری مرتبہ وہ مجھ سے مل کر گیا تھا۔ میں نے اس کا جملہ مکمل کر دیا۔ ڈاکٹر رادا نظریں جھکائے خاموش کھڑی رہی۔ چند لمحوں بعد وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں کچھ دیر بعد کسی کو تمہارے پاس بھیج دوں گی جو تمہیں گیسٹ ہاؤس پہنچا دے گا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی ڈاکٹر رادا وہاں سے چلی گئی۔ ڈاکٹر رادا کے جانے کے بعد میں ایک بار پھر الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ بشیر مجھے ہندوؤں کے توہم پرستی کے بارے میں تھوڑا بہت بتا چکا تھا اور میں سوچے بغیر نہیں رہ سکا کہ قصبے کے لوگ مجھے کسی پراسرار شیطانی قوت کے زیر اثر سمجھ رہے تھے، اور ظاہر ہے وہ یہاں میری موجودگی کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن میں یہ قصبہ اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا تھا جب تک میری یادداشت نہ لوٹ آئے۔ اس کے لیے یادداشت کا بحال ہونا بہت ضروری تھا۔ آخر میں کون تھا، کہاں سے آیا ہوں اور یہاں کس طرح پہنچا؟ رضیہ سے میرا کیا تعلق ہے؟ اس نے مجھے ایک عجیب کہانی سنائی تھی، مجھے شمروز کے نام سے مخاطب کیا تھا اور اپنا نام بھی سیتا بتایا تھا، اور اس خوف کا اظہار کیا تھا کہ اگر قصبے کے لوگ پر ہماری اصلیت کھل گئی تو وہ ہمیں پولیس کے حوالے کر دیں گی۔ ہماری اصلیت کیا ہے؟ کیا ہم کوئی سنگین جرم کر کے بھاگے ہوئے ہیں؟ سیتا، اچھا نام تھا سیتا۔ دماغ پر زور ڈالنے سے میرے سر دکھنے لگا اور میں کسی خاطر خواہ نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ یہ قصبہ زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک لمبی سڑک اور اسے کراس کرتی ہوئی چند گلیاں جس میں جا بجا کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ قصبے کے عین وسط میں ایک مندر، اس سے متصل پرائمری اسکول اور چند دکانیں تھیں۔ یہاں ان دیہاتیوں کی ضرورت کی ہر چیز دستیاب تھی۔ بیشتر مکان کچے تھے، البتہ چند پیلی اینٹوں کی کچھ پختہ مکان بھی نظر آ رہی تھیں۔ قصبے کے آخری سرے پر ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ قسم پرسی کی بنا پر مسجد کی حالت خاصی ابتر تھی، مینار ٹوٹ چکے تھے، پیلی اینٹوں کی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں، صحن میں خودرو جھاڑیوں کی بہتات تھی۔ 4 دیواری کی اینٹیں لوگ اپنے گھروں کی تعمیر میں استعمال کر چکے تھے۔ اینٹوں کی بجائے اب وہاں بانس کے پودوں کی 4 دیواری تھی۔ مسجد کے محرابی دروازے بھی ٹوٹ گئے تھے، برآمدے پر کھپریل کی چھت تھی۔ مسجد سے ملحق وہ چھوٹی سی عمارت تھی جسے گیسٹ ہاؤس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ دونوں عمارتوں کا برآمدہ ایک ہی تھا۔ بعض اوقات مسجد کو بھی مہمان خانے کے طور پر استعمال کر لیا جاتا تھا، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ مسجد ہی دراصل قصبے کا گیسٹ ہاؤس تھی، وہ حصہ جو بشیر کے استعمال میں تھا۔ اسی زمانے میں مسجد کے پیش امام کا حجرہ رہا ہوگا۔ یہ حصہ صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ میں جب سیتا کے ساتھ وہاں پہنچا تو بشیر ہمارے استقبال کے لیے موجود تھا۔ کمرے میں پرانے طرز کی ایک مسہری بچھی ہوئی تھی، ایک چھوٹی سی ڈرائنگ ٹیبل اور ضرورت کی دوسری چیزیں بھی موجود تھیں۔ اندرونی حصے میں اس سے ملحق ایک اور چھوٹا سا کمرہ تھا جسے بیک وقت کچن اور غسل خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ چھوٹا کمرہ بھی اتنا کشادہ تھا کہ بوقت ضرورت اس میں ایک چارپائی بھی بچھائی جا سکتی تھی۔ بڑے کمرے کی ایک کھڑکی سے دھوپ کی کرنیں کمرے کے وسط میں پہنچ رہی تھیں۔ رائٹنگ ٹیبل پر ایک پرانے سے ٹائپ رائٹر کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ تم لوگوں کے یہاں آنے سے مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ رہائش کے لیے تم لوگ یہ کمرہ استعمال کر سکتے ہو۔ میں مسجد میں سو جایا کروں گا، تم لوگ آرام کرو، میں کچھ دیر بعد آؤں گا۔ بشیر نے خاموش ہو کر کچھ دیر سیتا کی طرف دیکھا اور باہر نکل گیا۔ میں عجیب سی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ بشیر کے جاتے ہی سیتا تو کمرے کی چیزوں کا معائنہ کرنے لگی اور میں بستر پر لیٹ گیا۔ میں نے اپنے ذہن کو بالکل آزاد چھوڑ دیا۔ میں اس وقت عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ اس چھوٹے سے قصبے کی تمام آبادی ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ بشیر واحد مسلمان تھا۔ وہ تقریباً 35 سال کی عمر کا ایک وجیح اور خوبرو آدمی تھا۔ مسلمان ہونے کے ناطے اگرچہ ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن رضیہ یعنی سیتا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دفعتاً میرے ذہن کو ایک جھٹکا سے لگا۔ ذہن پر گہری تاریکی کی بجائے دھند سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دھند میں کچھ شعلے سے ابھر رہے تھے اور پھر اپنے بازو پر ہاتھ کا دباؤ محسوس کر کے میں اچھل پڑا۔ وہ سیتا تھی۔
وہ کیا بات ہے؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ باہر ایک آدمی تم سے ملنا چاہتا ہے، اس کا تعلق پولیس سے ہے، سیتا نے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکے سے خوف کی جھلک تھی۔ پولیس؟ میں چونک گیا، پھر اٹھ کر باہر آ گیا۔ سیتا بھی میرے ساتھ ہی تھی، لیکن دروازے سے نکلتے ہی وہ دوسری طرف مڑ گئی۔ مسجد کے سامنے ایک جیپ کھڑی تھی۔ ایک دراز قامت آدمی جیپ سے ٹیک لگائے کھڑا اس طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم پر آدھی آستین کی سرمئی رنگ کی شرٹ اور خاکی نکر تھی۔ سر پر انڈین پولیس کی بیج والی ٹوپی تھی۔ میرا نام گوپال سنگھ ہے اور میں پولیس کیپٹن ہوں، اس شخص نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چند ضروری باتیں پوچھنا تھی جس کے لیے تمہیں زحمت دے رہا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ ہم کمرے میں بیٹھ کر باتیں کریں۔ اس نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ڈرائیور کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نہیں سمجھتا کہ تمہیں کچھ بتا سکوں گا، تم بھی جانتے ہو کہ ایک حادثے کے بعد میں اپنی یادداشت کھو چکا ہوں۔ میں نے کہا، میں اس حادثے کے بارے میں نہیں، رائے نامی اس شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو آج صبح تم سے ملا تھا اور تم سے ملاقات کے تھوڑی دیر بعد اس ریگستان میں بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ گوپال نے کہا، لیکن میں اسے بالکل نہیں جانتا۔ وہ مجھ سے ملنے کے لیے اسپتال آیا تھا اور کسی سوٹ کیس کی شناخت کے سلسلے میں مجھے ڈیزرٹ آفس لے جانا چاہتا تھا۔ میں نے رک رک کر جواب دیا۔ کسی انجانے خوف کی لہر میرے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہاں ڈیزرٹ نام کا کوئی محکمہ نہیں ہے، اس لیے کسی ڈیزرٹ آفس یا ڈیزرٹ آفیسر کا بھی کوئی وجود نہیں ہو سکتا، کیپٹن گوپال نے کہا۔ میں نے تمہاری دوست رضیہ سے بھی کچھ پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے یا تمہارے بارے میں اس وقت تک کچھ بتانے کو تیار نہیں جب تک تمہاری یادداشت لوٹ نہیں آتی۔ میں اسے زبان کھولنے پر مجبور نہیں کر سکتا، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ رائے سے تمہاری کیا بات چیت ہوئی تھی۔ میں میز کے کنارے پر بیٹھ گیا، میرے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھیں۔ میں چند لمحے اپنے بے ربط تنفس پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر اسے بتانے لگا کہ رائے نامی اس شخص سے میری کیا گفتگو ہوئی تھی۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ رائے نے دوبارہ آنے کے لیے کہا تھا۔ کیپٹن گوپال میری بتائی ہوئی باتیں ڈائری پر نوٹ کرتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے ڈائری جیب میں ڈال لی۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ضرور، گوپال سنگھ مسکرا دیا۔ اس کا اصل نام بہاری لال تھا، عام طور پر اسے مسٹر رائے کہا جاتا تھا۔ اس کا کسی محکمے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کی جیپ کا رجسٹریشن نمبر بھی جعلی ہے۔ وہ دراصل منشیات کا اسمگلر تھا۔ اس کی مجرمانہ سرگرمیاں خاصی وسیع تھیں۔ وہ قتل کے ایک کیس میں بمبئی پولیس کو بھی مطلوب تھا، لیکن اچانک غائب ہو گیا۔ اس کا بمبئی سے یہاں آنا اور تم سے ملنے کا مطلب ہے کہ تمہاری ہستی اس کے لیے بہت اہم ہے۔ وہ اب مر چکا ہے اور تمہیں کچھ یاد نہیں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم اس کے لیے اتنے اہم کیوں تھے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ میرے لہجے میں بے بسی تھی۔ پلیز کچھ یاد کرنے کی کوشش کرو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری لاش بھی مسٹر رائے کی طرح ریگستان میں پڑی ملے، کیپٹن گوپال سنگھ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں کانپ اٹھا۔ اس سے پہلے میں کوئی جواب دیتا بشیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کیپٹن گوپال سنگھ سے جس طرح ہاتھ ملایا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ہیلو سنگھ، تم کیا کر رہے ہو؟ بشیر نے اسے گھورا۔ میں تمہاری اس مہمان سے کچھ ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بقول اس کے اسے کچھ یاد نہیں، کیپٹن گوپال سنگھ نے جواب دیا۔ یہ درست ہے، اس کی یادداشت کھو چکی ہے، بشیر نے کہا۔ بہرحال میں پھر آؤں گا، اور مسٹر وحید، بہتر ہوگا کہ تم جلد سے جلد اپنی یادداشت واپس لانے کی کوشش کرو، گوپال سنگھ نے کہتے ہوئے اس انداز سے میری طرف دیکھا جیسے اسے شبہ ہو کہ میں یادداشت کھو جانے کا ڈھونگ رچا رہا ہوں۔ میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ سیتا کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی۔ باتوں میں احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ شام ہو چکی ہے۔ کیپٹن گوپال عجیب سی نظروں سے سیتا کو دیکھتا ہوا باہر چلا گیا۔ سیتا نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھ دی اور ہم تینوں کھانا کھانے لگے۔ کھانے کے بعد بشیر ہمیں قصبے کی سیر کو لے جانا چاہتا تھا، لیکن سیتا ڈاکٹر رادھا کی مدد کا بہانہ کر کے اسپتال چلی گئی۔ بشیر نے اپنے کپڑوں کا ایک جوڑا مجھے دے دیا اور خود باہر نکل گیا۔ ہم دونوں کا قد و قامت تقریباً ایک ہی تھا، اس لیے بشیر کے کپڑے مجھے فٹ آ گئے اور کیپٹن گوپال کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ اس نے بتایا تھا کہ رائے منشیات کا اسمگلر ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ منشیات کے ایک اسمگلر کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ رائے میرے پاس کیوں آیا تھا؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں سر جھٹکتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ بشیر مسجد کے برآمدے میں میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں جیسے ہی بانس کے پودوں کی باڑ سے نکلے، باہر موجود ایک پولیس کانسٹیبل نے ہمیں روک لیا۔ یہ آدمی باہر نہیں جا سکتا، کانسٹیبل نے میری طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ بشیر کے منہ سے ہلکی سی غراہٹ نکل گئی۔ کیپٹن گوپال کا حکم ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے، میری ڈیوٹی اس لیے یہاں لگائی گئی ہے، کانسٹیبل نے جواب دیا۔
تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔